السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دخان بائی دا سیکرٹ کلر ایپیسوڈ نمبر 7۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ ضرور کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ بہت ہارٹ ٹچنگ ہے، ایموشنل ہے، ریالٹی بیسڈ ہے اور بہت ہی اچھا ناول ہے۔ آپ سب کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ تو چلے ہم اس سے شروع کرتے ہیں۔ وہ سارا دن بھی زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے اور مرنے والوں کے اہل خانہ کو تسلی دیتے گزرا تھا، اور ایک دن، ایک طویل ترین دن کے بعد پھر سے خاموش اور ویران سی رات آ گئی تھی۔ ہسپتال کے باہر صبح سے شام تک کھیلتے بچے تک خاموش ہو چکے تھے۔ ایسے میں اگر تم ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں نظر ڈالو تو عائزہ سبحانی کو دروازے سے باہر نکلتا دیکھو گے۔ ایسی ہنگامی صورتحال میں اس نے کئی مرتبہ کام کیا تھا، اسی لیے یہ سب ہسپتال کے اندر اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ وہ ارد گرد کو تلاش کر رہی تھی۔ صبح کے بعد اس کی کسی سے بھی بات نہ ہوئی تھی، اس لیے وہ ان سب کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ہسپتال کی راہداری میں پڑے زخمیوں کو دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کئی ڈاکٹر ابتدائی طبی امداد دے رہے تھے کیونکہ وہاں مکمل علاج کے ذرائع نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہاں ہر کوئی اپنی مدد آپ کر رہا تھا۔ صبح سے اب تک تقریباً سب زخمیوں کو طبی امداد دی جا چکی تھی۔ اسے اس وقت تازہ ہوا کی ضرورت تھی، گویا کہ وہاں تازہ ہوا میسر نہ تھی، لیکن اسے آسمان تلے جانا تھا تاکہ بہتر محسوس کر سکے۔ باہر آ کر بھی اسے سمجھ نہ آیا کہ کہاں جائے، کیونکہ کوئی جانا پہچانا چہرہ نظر نہ آیا اور کوئی جگہ ایسی نہ لگی جہاں وہ کچھ دیر بیٹھ سکتی ہو۔ وہ اس جانب آ گئی جہاں چند ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایمبولینس سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اس نے برہان کو میسج کر کے بتا دیا تھا کہ وہ کہاں ہے، اور تب سے اب تک اس نے سیل فون بند کر رکھا تھا کیونکہ وہ کسی قسم کی جلی کٹی سننے کی حالت میں نہیں تھی اور برہان اس سے شدید خفا ہونے والا تھا۔ آسمان کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ ایک خاموش سکون اس کے اندر اتر رہا تھا۔ میں نے آج 15 لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ والنٹیئرز کا جوش و جذبہ دیکھنے لائق تھا۔ عائزہ نے آنکھیں کھولی اور بائیں جانب دیکھا۔ حریرہ یلماز ساتھ کھڑا تھا اور آسمان کو تک رہا تھا۔ عائزہ یاسیت سے مسکرا دی۔ اس نے بھی آج کئی لوگوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا تھا اور کئی کی مرہم پٹی کی تھی۔ یہ کوئی ایسی قابل ذکر بات نہ تھی کہ وہ اسے بتاتی۔ وہ ڈاکٹر تھی، روزانہ کئی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ ایک مرتبہ پاکستان میں بھی اس نے سیلاب زدگان کو ریسکیو کرنے میں رضاکارانہ خدمات دی تھی، لیکن وہ صورتحال ابھی کی صورتحال سے مختلف تھی۔ وہ سب نارمل ہوتا اگر کسی اور جگہ ہوتا، لیکن وہ اس وقت غزہ میں ہو رہا تھا اور ایک ڈاکٹر کے لیے نارمل نہ تھا۔ وہ مریضوں کی زبان اور بات نہیں سمجھ پائی تھی، لیکن آج ان کو روتا دیکھتے وہ خود کئی مرتبہ روئی تھی۔ انہیں حوصلہ دینے کو الفاظ نہ تھے۔ آپ نے سارا دن کیسے گزارا؟ اسے خاموش دیکھ کر حریرہ نے ایسے ہی پوچھ لیا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، زخمیوں کی مرہم پٹی کی، بچوں کو ہنسانے کی کوشش کی، اور بس۔ اس نے شانے اچکاتے ہوئے دونوں ہاتھ آگے کو کر کے پھیلائے، جیسے اس سے زیادہ بتانے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ سب تو نظر آ رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک جنگی علاقے میں تھے اور وہ سارا دن کر ہی کیا سکتے تھے۔ ابو بکر کا سچ جاننے کے بعد آپ کا کیا ارادہ ہے؟ واپس جانا ہے یا یہاں رکنا ہے؟ عائزہ نے پہلی مرتبہ چونک کر حریرہ کو دیکھا۔ ڈاکٹر جوزف اور رچل اپنی ٹیم کے ساتھ ایک نئے کیمپ کے انتظامات دیکھنے گئے ہوئے تھے، کیونکہ اب ان سب کو رفح کی جانب جانا تھا۔ معاویہ اور ابو بکر کو مقامی لوگوں کی مدد کرنے جانا پڑا کہ ایک ہی بلڈنگ کے ملبے تلے 3 خاندانوں کے 25 لوگ پھنس گئے تھے۔ امدادی ٹیموں کو آنے میں وقت تھا تو وہ دونوں وہاں چلے گئے۔ ماریا اور اینا وہاں کے مقامی صحافیوں کے ساتھ رپورٹنگ کرتی رہی اور وہ وہاں ہسپتال میں مریضوں کی مرہم پٹی کرتی رہی تھی۔ اس نے اقوام متحدہ کی نیلی جیکٹ کے بجائے سفید اوورال پہن رکھا تھا جو جگہ جگہ سے خون آلود تھا۔ حریرہ مقامی لوگوں کے ساتھ میتوں کو قبر میں اتارتا رہا۔ آج سے پہلے اس نے اتنی بڑی تعداد میں اجتماعی قبریں نہیں دیکھی تھی۔ وہ آج دن کے حوالے سے بہت ڈسٹرب تھا، اس لیے ادھر عائزہ سے بات کرنے آ گیا۔ میں نے اس بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں۔ یہاں لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر سمجھ نہیں آ رہا کہ ابو بکر کو جج کروں، واپس جانے کی کوشش کروں، اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کروں یا یہیں رہوں۔ مجھے یقین ہے اگر میرے ملک پر کسی نے ایسے حملہ کیا ہوتا تو یقیناً میں بھی ان لوگوں کی حمایت کرتی جو میرے ملک کو بچانے کی کوشش کرتے، بھلے سے وہ ویسٹ کی نظر میں سو کالڈ دہشت گرد ہوتے۔ یہاں لوگوں کا حوصلہ اتنا بلند ہے کہ مجھے اپنا آپ چھوٹا لگ رہا ہے۔ ایسی مثالیں دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے میں نے کبھی زندگی میں کچھ دیکھا ہی نہیں۔
میرا فی الحال کہیں جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ خیر تم نے کیا سوچا اس بارے میں؟ عائزہ نے خاصا طویل جواب دیا کیونکہ وہ بھی کسی سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ صبح سے غیر شناسہ زبان میں وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر سکی تھی سوائے رضاکار ڈاکٹرز کے۔ میں وہ انسان ہوں جسے لوگ مادہ پرست سمجھتے ہیں عائزہ۔ میں ایسی کوئی ڈیل یا بزنس نہیں کرتا جس میں میرا فائدہ نہ ہو۔ میں چیزوں کو انسانیت پر فوقیت دیتا تھا۔ مجھے انسانیت کے جذبے پر اعتبار نہیں تھا، لیکن جذباتیت میں یہاں آنے کا مقصد صرف ابوبکر کی مدد کرنے کا تھا تاکہ اسے اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ میں جیسے بھی یہاں آیا ان حالات نے مجھے باور کروایا کہ میں بھی ایک عام انسان ہوں جو یہاں لایا گیا ہوں۔ ابوبکر کے بارے میں پہلے پتہ ہوتا تو شاید میں یہاں کبھی نہ آتا۔ مادہ پرستی، میں امدادی ٹیموں کو پیسے دے رہا ہوتا اور دیتا ہی رہتا، خود کو جسٹیفائی بھی کر لیتا کیونکہ میں اس سب میں اچھا ہوں۔ لیکن مجھے اب اپنی زندگی ایک سراب لگ رہی ہے۔ میں ایک دن یہاں گزار کر خود کو اندر سے خالی محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں لوگ جانوروں کی طرح کاٹے جا رہے ہیں اور اتنی بے بسی ہے کہ سب کو ایک ہی قبر میں دفنایا جا رہا ہے۔ کیا تمہیں یقین آ رہا ہے کہ اس وقت ہم اس تاریخ کا حصہ ہیں جو ہماری صدی کی سب سے بڑی نسل کشی کی مثال بننے والی ہے؟ ہم اپنے ملک میں وہ ہوا کرتے ہیں جو بلی کو چوٹ پہنچانے والے کو برا سمجھتے ہیں۔ یہاں یہ سب میں اس کی مذمت کیسے کروں جبکہ ابوبکر اس سب میں برابر کا شریک ہے؟ میں سچائی سے رخ موڑ کر واپس جانے کا کیسے سوچ سکتا ہوں عائزہ؟ دونوں کو ایک دوسرے کا جواب مل چکا تھا۔ خالی ویران آسمان تلے اب وہ خاموش کھڑے تھے، یعنی جینا مرنا ساتھ تھا۔ بیک پیک پہنے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اینا کافی خاموش سی تھی۔ ساتھ چلتی ماریا وکٹوریہ نے اس کی خاموشی کو آج دن کی صورتحال سے جوڑا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ جانتی تھی کہ یہ خاموشی دراصل ابوبکر کی وجہ سے ہے اور شاید اس وجہ سے بھی جو ماریا نے صبح کیا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے اپنے کیے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ ان لوگوں کو اتنا بہادر تو ہونا چاہیے کہ سچ کا صحیح سے سامنا کر سکے۔ ہمیں آج کیے گئے تمام انٹرویوز میرے چینل کو بھیجنے ہیں، لیکن ہم سورس مخفی رکھیں گے۔ مجھے امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ غائب دماغی سے بولی۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی ہلاکتوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہو نہیں، اس سے ملتے جلتے حالات میں یوکرین میں بھی دیکھ چکی ہوں۔ تو پھر ابوبکر کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ ماریا نے رک کر اس کی جانب رخ موڑا۔ اور وہ لڑکی اس کی ذمہ داری تھی تو اسے اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔ اینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ماریا خانم۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں شکوہ دھرایا۔ کیسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس نے ہاتھ سینے کی گرد باندھتے ہوئے ذرا فرصت سے پوچھا۔ آپ کو ابوبکر کا سچ چھپانا چاہیے تھا۔ آپ تو ایسے راز سنبھالنے میں ماہر ہیں نا۔ اس سیرین لڑکے کو بھی تو بچایا تھا۔ اگر ابوبکر چاہتا تو میں وہ سچ سب سے چھپا لیتی، لیکن شاید وہ تم سب کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے رات بھر اسے تم لوگوں کی فکر میں دیکھا ہے۔ جنگی شہروں کے لڑکے دھوکے باز نہیں ہوتے، اور وہ سیرین لڑکا بھی دھوکے باز نہیں تھا۔ کیا ان کی پیشانی پر درج ہوتا ہے کہ وہ دھوکے باز نہیں ہے؟ جنگی شہروں کے جوان اپنے اصولوں پر سختی سے قائم رہتے ہیں نا۔ اگر میں کہہ رہی ہوں وہ دھوکے باز نہیں ہوتے تو مطلب نہیں ہوتے۔ ان کی زندگیوں نے انہیں سکھایا ہے کہ سچائی کی طاقت کیا ہوتی ہے، اسی لیے اپنے ضمیر کے خلاف جا کر جینا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ وہ سیرین لڑکا بھی ایسا ہی تھا۔ یہاں کے جوانوں کو بچپن سے ہی سچ اور جھوٹ کا فرق سمجھ آ جاتا ہے۔ ان کی آنکھوں نے اتنی تباہی اور بربادی دیکھی ہوتی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ سچائی ہی وہ واحد راستہ ہے جو انہیں مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ ابوبکر جو تم سب کے سامنے کھڑا ہے اسی حقیقت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اس کی ذات کے بہت پہلو ہوں گے جس سے تم لوگ ناواقف ہوں گے۔ اس نے اپنے اندر کے خوف کو مار کر اپنی ہر مشکل کو جھیل کر صرف اور صرف سچ کا ساتھ دیا ہے، اور یہی وہ طاقت تھی کہ وہ تم سب کے سامنے سچ بولنے کی ہمت رکھتا تھا۔ ابوبکر اور اس جیسے دوسرے لڑکے جو جنگ کی آگ میں پلتے ہیں، ان کی روح میں ایمانداری کا جوہر ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ کی عمر مختصر ہوتی ہے اور سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس سے چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو، وہ کبھی دھوکے کا سہارا نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، کم از کم آپ نے میرے راز کو راز رہنے دیا ہوتا، اس نے اتنی لمبی ہدایت پر منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ماریا ہنستے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ جنگی علاقوں میں جا کر مسکرانا نہیں بھولتی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اینا خانم جن کا وقت پر سامنے آ جانا آپ کو زندگی بھر کے روگ سے بچا لیتا ہے۔ تمہیں غلط انسان کی محبت میں گرفتار ہو، مذہب کی تبدیلی اور ایک انسان سے اپنا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ابوبکر کا ذکر زندگی گزارنے کا نظریہ تمہارے نظریے سے مختلف ہوگا۔ تم کبھی اسے اپنا سچ نہ بتا پاتی، جبکہ
جب تک کہ تم اپنا مذہب تبدیل نہ کر لیتی، اور پھر بھی ابوبکر کے پاس تم سے محبت کا وقت نہیں ہوتا کیونکہ وہ یہاں کسی سے کمیٹڈ ہے۔ میں تمہیں ڈی موٹیویٹ کر رہی ہوں تاکہ تم کسی ایسے قدم سے باز رہو جو تمہارے لیے اچھا ثابت نہ ہو۔ سنبھل جاؤ، اپنے آپ کو کسی دلدل میں مت ڈھکیلو۔ یہاں اگر انسانیت کے لیے آئی ہو، ویری گڈ۔ انٹرنشپ کرنے آئی ہو تو اس پر دھیان دو۔ تجربہ لینے آئی ہو تو پھر بھرپور طریقے سے لو، کیونکہ یہاں زندگی ایک سیکنڈ میں تبدیل ہو رہی ہے۔ یہاں سے زندہ واپس چلے جانے کی کوشش کرو، کیونکہ ایک عورت تمہارا انتظار کر رہی ہے جسے تم ناراض کر کے آئی ہو۔ اینا جواباً کچھ نہ کہہ سکی۔ ماریا وکٹوریہ تو ایسی باتیں کہہ دیتی تھی، آج سے پہلے اس کے تلخ ہونے کا گمان نہیں ہوا، لیکن آج وہ سختی سے بات کر رہی تھی تو اندر تک ہدف محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں اپنا مذہب چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ میں بھی ایک مسلمان لڑکے سے متاثر ہو کر ایسا کرنے کے بارے میں سوچ چکی ہوں۔ ان کو دیکھ کر لگتا ہے جس مذہب کی خاطر یہ سب جھیل رہے ہیں وہ واقعی بہت معزز ہے۔ ایک وقت تھا جب میں بھی تم جیسی تھی، مجھے بھی مسلمان اچھے لگتے تھے، ان کا دین پڑھنے کا دل کیا کرتا تھا۔ ماریا آگے چلنا شروع ہو گئی۔ پھر اینا اس کے ساتھ ہو لی۔ پھر یہ کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں نے خود کو مذہب کے پیچیدہ عقیدوں میں ڈھکیلنے کی غلطی نہیں کی۔ مگر یہ سب بڑی جنگیں بھی تو مذاہب کے نام پر ہیں ماریا خانم، اینا نے متوازن قدم اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب طاقت کے لیے ہے اینا، کوئی مذہب اتنا بے رحم نہیں ہوتا، طاقت بے رحم اور بے لگام ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ اینا اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ کرین سے نیچے اترنے میں ابوبکر کو معاویہ نے ہاتھ تھما کر مدد کی۔ نیچے اترتے ہی ابوبکر نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے ایک گہری سانس لی، جیسے کچھ دیر کے لیے اپنی تھکن مٹانا چاہتا ہو۔ وہ دونوں صبح سے ملبہ ہٹانے میں امدادی ٹیموں کے ساتھ مصروف تھے۔ ہر لمحہ ایک نئی آزمائش لے کر آ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں تھکاوٹ کی جھلک واضح تھی، مگر ان کے دلوں میں ہمت اور حوصلے کی کمی نہ تھی۔ ملبے کے ڈھیر کے درمیان ان کی نظریں ہر اس چیز پر مرکوز تھی جو کسی کی زندگی کی نشانی ہو سکتی ہو۔ وہاں اب بھی کچھ لوگ لاپتہ تھے اور ان کے پیارے بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ چاروں طرف ایک خوف اور بے یقینی کا ماحول تھا، جیسے ہر شخص کی امیدیں اور دعائیں فضا میں گم ہو رہی ہوں۔ صالح نے ان دونوں کو کچھ دیر آرام کرنے کا کہہ کر دوسرے لڑکوں کو کام پر لگا دیا۔ وہ دونوں مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ کسی نے پانی لا کر ان کا منہ ہاتھ دھلوایا۔ پانی صاف نہیں تھا، لیکن اس وقت کسی نعمت سے کم بھی نہ تھا۔ ابوبکر نے چہرے پر پانی ڈالتے ایک لمحے کو رک کر معاویہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا، مگر اس نے کچھ نہ کہا کیونکہ الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی نظریں ہر اس جگہ پر تھی جہاں کوئی نشان، کوئی آواز، کوئی اشارہ ہو سکتا تھا کہ کوئی زندہ ہے۔ دل میں ایک امید کی کرن تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید وہ کسی کو زندہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔ وہاں کی ہر چیخ، ہر آہ، ہر پکار، ہر دعا اس بات کی گواہی تھی کہ وہاں انسانیت ابھی زندہ ہے، کہ ابھی امید باقی ہے۔ صالح کے کہنے پر وہ دونوں ساتھ چلتے ہسپتال کی راہ ہو لیے۔ یہ سب کتنا عجیب اور ٹریجڈک ہے بکر، تمہارے لیے عجیب اور ٹریجڈک ہے، میرے لیے یہ نارمل ہے، اتنا نارمل کہ اب اس کو 360 ڈگری پر تبدیل کر دینا چاہتا ہوں۔ ابوبکر نے کہہ کر ہلکے سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایک وقت آئے گا جب یہ سب واقعی تبدیل ہو جائے گا، ہمیں اس وقت کا انتظار رہے گا۔ خیر، تمہاری تمہید بے فائدہ ہے، ناکام کی بات کہو۔ تمہیں سب سے صبح والے معاملے کو کلیئر کرنا ہوگا۔ معاویہ نے چلتے چلتے کام کی بات کہی۔ میں جانتا ہوں اگر تم سب اپنے ممالک میں رہتے ہوئے یہ سب جان جاتے تو یہاں کبھی صرف ابوبکر کی دوستی کی خاطر نہ آتے، اس لیے میں نے کبھی نہیں چاہا کہ تم لوگ یہاں اس طرح کے حالات میں آؤ۔ تم سب بھی جمہوری ملکوں میں رہتے ہو، مجھے دہشت گرد ہی سمجھو گے معاویہ، لیکن میں تم سب میں سے کسی کو کسی قسم کی کوئی دلیل یا وضاحت نہیں دینے والا، کیونکہ میرے ملک کے حالات مجھے نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں اپنے شہر کو بچانے والے لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ نیوٹرل کچھ ہوتا بھی نہیں ہے ابوبکر، آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو یا مظلوم کے ساتھ، لیکن ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تم باقی سب کے بارے میں کس طرح کہہ سکتے ہو؟ جس طرح کی شاکنگ نیوز یہ تھی، کسی نہ کسی کا کوئی فوری ری ایکشن ضرور آ جاتا، لیکن سب نے تمہارا یہ سچ بھی قبول کر لیا ہے۔ صبح حالات ایسے ہو گئے تھے کہ کوئی مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کر سکا۔ ہاں، حالات نے سب کو رقص کرنے کا وقت دیا تھا، تم سے بات کرنے کا نہیں۔ لکھوا لو بھائی، کوئی نہیں جا رہا چھوڑ کر۔ مجھے اینا ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کا ڈرنا بنتا ہی تھا، جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ وہ الاقسام بریگیڈ کا سپاہی نکل آئے تو وہ فخر کر بھی نہیں سکتی۔ کیا تم اسے مجھ سے محبت کرنے سے روک سکتے ہو؟ کیونکہ اس سے آگے ایک گہری دلدل ہے اور میرے پاس ان فضولیات کا وقت نہیں ہے۔ ویسے بھی صالح کی بہن سے شادی کرنے کا ارادہ ہے،
محبت ایک فطری جذبہ ہے، میں اسے کیوں کہوں کہ وہ اپنے جذبات قابو میں رکھے، کیونکہ میرے دوست کے پاس ان سب کا وقت نہیں ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ تمہیں پسند ہے، ایسی صورتحال میں تم اتنی بکواس کیسے کر سکتے ہو بکر؟ منہ سے یحییٰ ٹھیک کہتا ہے، معاویہ نے منہ بنایا۔ کیا کہتا ہے یحییٰ بھائی؟ ابو بکر نے اس کی گردن میں بازو ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر کی صحبت سے دور رہو۔ اس نے نیا شوشہ چھوڑا، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ تم مجھے خراب کر دو گے۔ ابو بکر نے اس کی گردن میں بازو ڈالا۔ او بھائی، میں اینا نہیں ہوں۔ معاویہ نے اسے خود سے دور کیا۔ اس لڑکی کو سمجھاؤ یہاں سے چلی جائے اور اپنی زندگی خراب نہ کرے۔ اور وہ لڑکی میری کیوں سننے لگی؟ کیونکہ تم ایک اچھے کنونسر اور مینیپولیٹر ہو۔ بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے، معاویہ نے بھی قدرے رازداری سے کہا۔ ابو بکر رکا۔ کیا چاہیے؟ اس نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ چہرے پر خوفی بھی در آئی تھی۔ تمہاری ٹیم کا انٹری پاس۔ ابو بکر کی پوری آنکھیں حیرت سے واہ ہوئی۔ لا لا لا، میں اگر اس نسل کشی میں بچ بھی گیا تو یحییٰ بھائی میرا خون کر دیں گے، ابو بکر سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ انہیں کون بتائے گا؟ معاویہ بھی ابو بکر کے پیچھے گیا جو مسلسل انکار کر رہا تھا۔ الاقصام بریگیڈ، جسے عام طور پر عز الدین الاقصام بریگیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، فلسطینی اسلامی تحریک حماس کا عسکری ونگ۔ یہ تنظیم فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی قبضے کے خلاف مسلسل مسلح جدوجہد کرتی ہے۔ اس کا نام عزاء الدین الاقصام کے نام پر رکھا گیا تھا، جو ایک شامی مسلمان عالم اور مجاہد تھے۔ انہوں نے 1930 کی دہائی میں فلسطین میں برطانوی حکمرانی اور صہیونی آباد کاری کے خلاف مسلح جدوجہد کی قیادت کی تھی۔ اگلے 3 دن وہ سب رفح کی جانب سفر کرتے رہے۔ عام حالات میں سفر ایک دن میں ہو جاتا، لیکن موجودہ حالات اور سیکیورٹی کلیئرنس سے گزرتے انہیں اپنا گزین کیمپ میں پہنچنے میں خاصا وقت اور طاقت لگی تھی۔ وہ سب راستے میں بھی کسی نہ کسی صورت میں فلاحی کاموں میں مشغول رہے تھے، اور کوئی شک نہیں تھا کہ وہ تھک رہے تھے۔ غذا کی قلت اور گرم موسمی حالات تک انہیں ٹف ٹائم دے رہے تھے۔ سارا دن مختلف فلاحی کاموں میں گزارنے کے بعد وہ سب اس کیمپ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ کل رہنے کو ایک عارضی ٹینٹ سٹی میں جگہ مل گئی تھی، لیکن آج لوگوں کی بڑی تعداد کے ان کے ساتھ وہاں آنے سے وہ بھی میسر نہیں ہوا۔ ماریا وکٹوریہ ایک جانب زمین پر بیٹھی کسی محفوظ VPN کی تلاش کر رہی تھی۔ ابو بکر، جو اس وقت باقی سب سے بات کر رہا تھا، اسے اکیلا بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ شکریہ ماریا خانم۔ وہ اس بینچ کے دوسرے سرے پر بیٹھ گیا۔ ماریا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اینا کو سمجھانے کی بابت شکریہ کہہ رہا تھا۔ غیر موضوع حالات میں وہ ٹھیک سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ عمار کہاں ملے گا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ یہاں آپ سے ملنے نہیں آ سکتا، ابو بکر نے سادگی سے کہا۔ مجھے بچانے تو آ گیا تھا، پاگل تھا، آپ پر غصہ ہونا چاہتا تھا، اس لیے بنا سوچے سمجھے منہ اٹھا کر بنکر سے باہر آ گیا۔ کیا میں اس سے ملنے بنکر میں جا سکتی ہوں؟ بنکر ایک مضبوط اور محفوظ زیر زمین پناہ گاہ ہوتی ہے جو بنیادی طور پر جنگ یا دیگر ہنگامی حالات میں حفاظتی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بنکرز کی دیواریں اور چھتیں کنکریٹ، اسٹیل اور دیگر مضبوط مواد سے بنی ہوتی ہے تاکہ یہ بمباری اور گولیوں سے محفوظ رہ سکے۔ بنکرز میں وینٹیلیشن، پانی، خوراک، بجلی اور کمیونیکیشن سسٹمز کی سہولیات ہوتی ہے۔ اس کا سائز اور ڈیزائن مختلف ہو سکتا ہے، یعنی بعض بنکرز 1 یا 2 افراد کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ بڑے بنکرز پوری یونٹ یا کمیونٹی کے لیے بھی بنائے جاتے ہیں۔ غزہ میں کمیونٹی بنکرز موجود تھے؟ ہرگز نہیں۔ آگے کیا کرنے والے ہو تم لوگ؟ آپ نے روس کو اطلاع دینی ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں، خود کو سرپرائز ہونے سے بچانا چاہتی ہوں۔ ہم اس وقت صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس لڑنے کو ہتھیار نہیں اور کھانے کو سامان نہیں۔ اس نے شانے اچکا کر بڑی مسکینیت سے جھوٹ بولا۔ اتنے آرام سے باہر بیٹھے ہو، پکڑے گئے تو مارے جاؤ گے، ڈر نہیں لگتا؟ ڈرانے کا حق صرف اللہ کا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں مارا گیا تو اسے کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور وہ عمار، وہ مارا گیا تب بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ معجزاتی مرد ہے، ایک ایسا انسان جسے خدا نے خصوصی حفاظتی ڈھال عطا کی ہوئی ہے۔ کوئی طاقت، کوئی دشمن، کوئی خطرہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایسا مجھے لگتا ہے ہر جنگ، ہر مشکل صورتحال، ہر مصیبت میں وہ ایسے نکل آتا ہے جیسے کوئی غیبی قوت اس کی حفاظت کر رہی ہو۔ دشمن کی گولیاں اس کے قریب سے گزر جاتی ہے، بموں کے دھماکے اسے چھو بھی نہیں پاتے، ہر بار وہ صحیح سلامت نکل آتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے
से उसे एक मखसूस मकसद के लिए चुना गया है, एक आला व बरतर मकसद जो उसे महफूज रखता है। उसकी मौजूदगी हमें यकीन दिलाती है कि हम कभी हार नहीं सकते। मारिया काफ़ी इम्प्रेस हुई। क्या बकवास किए जा रहे हो खानम के सामने? अमार की आवाज़ सुन मारिया ने सरस से अपने इर्द गिर्द देखा, लेकिन अबू बकर चौंका नहीं, गोया वो उसकी इन हरकत से वाकिफ था। मारिया ने उसे इस बेंच के पीछे थोड़े फासले पर अंधेरे में पा लिया। खुफिया से चेहरा ढका हुआ था, आंखें नजर आ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मारिया ने रपटने वाले अंदाज में पूछा। ताज़ा हवा खा रहा हूँ, बंकर में ऑक्सीजन का बड़ा मसला रहता है, उसने लापरवाही से बताया। मारिया इस्तेज़ाहिया हंस दी। ताज़ा हवा खाने के लिए तुम्हें रोज़ आने की दावत दी थी लड़के। मारिया ने गर्दन सीधी कर ली। वो उसके सामने या रोशनी में नहीं आ सकता था। और आप जानती थी मुझे आपके मुल्क से वैसे ही नफरत है। मारिया ने खश्मगीन निगाहों से साथ बैठे अबू बकर को घूरा। अमार फिलहाल उसे नज़र नहीं आ रहा था। कभी कभी ज़िंदगी जीने के लिए नापसंदीदा जगहों पर भी जाना पड़ सकता है। या ज़िंदगी जी कौन रहा है? दुआ करे जिंदा वापस चली जाए, फिर जाकर किससे लिखेगा गज़ा में हुए एडवेंचर पर। ज़्यादा बोलोगे तो मैं एक्सपोज कर दूंगी। अमार सीरिया में नहीं कर सकी थी, अब उसी का बदला लेंगी। हाँ लूंगी। आपकी इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अमार बिन यूसुफ एक्सपोज होने के लिए तैयार हैं। मारे का गुस्सा खुब की झाग की तरह बैठ गया। तुम यहाँ कर ही क्या रहे हो अमार? अगर अच्छे मुस्तकबिल के लिए किसी अच्छे मुल्क में जाने का मौका मिल रहा है तो क्यों इस तरह जी रहे हो? आप इसे जीना कहती हैं, मैं तो इसे बका की जंग समझता हूँ। हम जैसों को ज़िंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है। हमारी दुनिया और आपकी दुनिया में काफ़ी फ़र्क है। चलता हूँ। और वो चला गया। वो ऐसा ही था, हमेशा गुड बाय कहने वाला। वो नहीं सोचता था कि अगला बंदा चाहता है कि वो रुक जाए कुछ देर। और क्या तुम भी अपने दोस्तों को ऐसे ही वापस जाने का कहोगे? उन्हें वैसे ही वापस चले जाना चाहिए जैसे वो यहाँ आए थे। उम्मीद करूँगा कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। अबू बकर ने संजीदगी से कहा और उठकर खैमे में चला गया। बारी बारी सब खामोशी से अपने बिस्तरों पर चले गए। थकावट ज़रूर थी, लेकिन नींद का दूर दूर तक शाये बना था। आयज़ा और रचल कैंप के बाहर ही बैठी रही। तुम आज सुबह से खामोश हो आयज़ा, सब ठीक है? शायद घर वालों की याद आ रही है। ये छोड़ कर ही मत आती। रचल ने बुरा मुंह बनाया। मैं बिना बताए आई हूँ। रचल ने निहायत दिलचस्पी से उसे देखा। मान गई हूँ, सिर्फ शक्ल से ही नहीं अकल से भी अहमक हो। तुमने सुबह से कुछ खाया? रचल ने फिर पूछा। उसने नफ़ी में सर हिलाया और जवाबन नहीं नहीं पूछा कि उसने कुछ खाया या नहीं। यहाँ अगर खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। ये हुरैरा यल्माज ने तुम्हें देने को कहा था। शायद वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे खाने का ख्याल रखना चाहता है। रचल ने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालते हुए उसकी जानिब बढ़ाई। आयज़ा ने हैरत से उसे देखा और फिर उसके हाथ में थामी उस चॉकलेट को और फिर उदासी से हंस दी। बाकी सब ने भी तो कुछ नहीं खाया। बाकी सब भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, और मैं क्यों नहीं? क्योंकि कोई चाहता है कि तुम ठीक रहो। तुम्हारी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। मैंने सुना आज चलते चलते तुमने तकरीबन 40 मरीजों का इलाज किया है, थक गई होगी। आयज़ा ने हैरत से उसे देखा। ये रचल पहली मर्तबा मिलने वाली रचल से अलग थी और अच्छी थी, मेहरबान और गमगुसार। तुमने भी तो सारा दिन सफ़र की है ऑन फील्ड रिसर्च करके। कैसा महसूस हो रहा है अब तक? क्या फाइंडिंग्स है? आयज़ा ने वो चॉकलेट उससे ले ली और रैपर खोलते हुए पूछा। यूँ लगता है ये सब कोई हार्टलेस इंसान कर रहा है आयज़ा। कोई इतना गैर इंसानी सलूक किसी के साथ कैसे कर सकता है? मैं शर्मिंदा हूँ कि ये सब वो लोग कर रहे हैं जो मेरे मज़हब को मानते हैं, लेकिन यकीन करो मेरा मज़हब ये सब नहीं सिखाता। और वो ऑर्थोडॉक्सी यहूदी अगर ऐसे ही इसराइल में बढ़ते गए तो इसराइल को एक मजहबी रियासत बना लेंगे, और अगर फ़िलिस्तीनियों के लिए मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे, साथ ही साथ इसराइल में बैठे लिबरल यहूदियों के लिए भी मसाइल होंगे। ओह, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि आम शहरियों पर हमास की जानिब से की गई वायलेंस जस्टिफाइबल है? कहते हुए रचल ने लम्हे भर को रुक कर सवाल किया। सिविलियन कहीं भी हो, उन्हें जंग में घसीटना गलत और गैर कानूनी है। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक का कानून है कि जंग के दौरान शहरियों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इसमें शहरियों को कत्ल, तशद्दुद, गैर इंसानी सलूक और जबरी गुमशुदगियों से बचाने के उसूल हैं। और मैं मानती हूँ, सो प्लीज़ सिविल तो मैं मानती हूँ, और सिविलियंस के साथ जो हुआ गलत हुआ। आयज़ा ने आधी चॉकलेट उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। रचल ने वो थाम ली। चॉकलेट खाते हुए रचल की नज़र गज़ा की तबाहशुदा गलियों में एक बच्चे पर पड़ी जो किसी गलत सिमत जा रहा था। उस जानिब तारीकी छाई हुई थी, मलबे के ढेर और जली हुई इमारतों के खंडर रात फैले हुए थे।
हर तरफ बमों के धमाकों के निशान और बिखरे हुए घर थे। बच्चे के आसपास की ज़मीन गैर मुस्तहकिम थी। हवा में जलते हुए बारूद की बू बू फैली हुई थी। वो मुसलसल उस बच्चे को देखे जा रही थी। अंधेरे में उसे कोई नुकसान पहुंच सकता था। रुको, मैं उस बच्चे से पूछूं कहाँ जा रहा है। रचल उठकर उसी जानिब भागी। आयजा भी उठ खड़ी हुई और उसे रोकना चाहा, लेकिन वो अगले ही लम्हे वहां से चली गई थी। आयजा ने भी उसी जानिब कदम बढ़ा लिए। अनजान जगह पर ऐसे रचल का अकेले जाना ठीक नहीं था। वो आगे बढ़ी तो अंधेरा बढ़ता चला गया। अचानक उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल थरथराया तो वो डर सी गई। वो काफ़ी देर से सिर्फ उसी फ़ोन कॉल के लिए जाग रही थी। वो बुरहान की कॉल थी। आयजा ने एक नज़र बाएं जानिब देखा चाहा, जहाँ रचल उस बच्चे के पीछे भागी थी, और फिर वापस कैंप की जानिब देखा, जहाँ बाकी सब सोने के लिए जा चुके थे। उसने बिला आखिर फ़ोन उठा लिया। 3 दिन फ़ोन बंद रखना उसकी मजबूरी थी। हेलो बुरहान, कैसे हो? तुम कैसी हो और इस वक्त कहाँ हो? तुम जानती हो तुमने क्या किया? मैं जानती हूँ बुरहान, प्लीज़ मुझे मलामत मत करना। इस वक्त सिर्फ मुझे सुनो। आयज़ा आयज़ा यार, जाने से पहले एक मर्तबा मुझे बताया तो होता। हम साथ चलते। तुम वहाँ किस हालत में हो मैं नहीं जानता। तुमने कुछ खाया या नहीं? आयज़ा ने हाथ में पकड़ी चॉकलेट को देखा और उसका गला रंध किया। उसे घर वालों की याद आने लगी। उसे बुरहान की याद आने लगी। बुरहान, आई लव यू। चंद कदम दूर खड़े हो रही अलमास के कदम जंजीर हुए, जैसे ज़मीन ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी सांसें थम गई और दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई। वो उसकी ज़बान नहीं जानता था, लेकिन उसने तो अभी अभी उस किसी से अंग्रेज़ी में मोहब्बत का इजहार किया था। वो अपनी जगह से हिल नहीं सका। उसके दिल में एक तूफ़ान सा बरपा हो गया। उसका दिल टूट गया। वो उसे बता भी ना सका। उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि सारे दिन में उसे पहला शदीद झटका मिला था। वो एक ऐसी लड़की को पसंद करता था जो किसी और को पसंद करती थी। वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ा। उसने खुद को रोक लिया। उसने कदम वापसी के लिए उठा लिए। वो तो ऐसे ही उसे देखने बाहर आया तो यहाँ अकेले खड़ा देखकर उस तक आया था। काश वो आता ही ना, इस हकीकत को ना जान पाता तो कितना पुरसुकून रहता। वापसी की जानिब उसके तेज तेज कदम आवाज़ पैदा करने लगे तो ऐसा ने मुड़कर उसे खैमे के करीब देखा। वो उसे आवाज़ देने ही लगी थी। हुरैरा कैंप के अंदर दाखिल हो गया। बुरहान मजीद कह रहा था, इस वक्त ऐसी बातें करके तुम मुझे खफा होने से रोक नहीं सकती। आयजा हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने इर्द गिर्द देखा। वो जैसे एक उजड़े हुए शहर के बीचों बीच अकेली खड़ी थी। उसका दिल अगले ही लम्हे खौफ के जेरे असर आया। बुरहान, मैं तुम्हें मैसेज पर सब कुछ बताती हूँ, और अगर मैं वापस ना आई तो मेरे न्यूयॉर्क में मौजूद तमाम सामान पर पहला हक तुम्हारा है, ठीक? मेरी दुआ है हम दोबारा ज़रूर मिले। ओके बाय। उसने फ़ोन बंद कर लिया और रचल की जानिब बढ़ गई। एना ने उसे उधर जाते देखा तो आवाज़ लगाई, लेकिन वो इतनी दूर थी कि उस तक आवाज़ न पहुंची। वो भी उसके पीछे भागी। रचल, आयजा ने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और उसे आवाज़ लगाई, लेकिन वो कहीं नज़र ना आई। रचल, देखो ये मजाक का वक्त और जगह नहीं है, कहाँ हो? इस अंधेर जगह से आयजा को डर लगने लगा। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो चीख कर उससे दूर हुई। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रचल उसकी जानिब आई। पता नहीं कहाँ चली गई है। उसने एना को देख कर सुख का सांस लिया। यही एक रूट बना हुआ है, बाकी जानिब तो सिर्फ तबाही है। चलो इस जानिब चल कर देखते हैं। ऐना भी उसके साथ चलने लगी। आयजा को कुछ हौसला हुआ। वो अपने फ़ोन की रोशनी इर्द गिर्द लगाते हुए आगे बढ़ती गई, लेकिन उन्हें रचल कहीं नजर न आई। मुझे लगता है वो रास्ता भूल गई है। वापस चलकर सबसे मदद मांगे। सब सो रहे होंगे ऐना, थोड़ा मज़ीद आगे देख लेते हैं, आयजा ने कहा, और कच्चे रास्ते पर चलती गई। उसका पैर स्लिप हुआ और वो ढलवान में गिरती चली गई। वो इतनी ज़ोर से गिरी कि फ़ोन भी हाथ से छूट गया। आयजा, ऐना चीखती हुई तेजी से नीचे उतरी और उसका हाथ थाम कर उसे उठने में मदद दी। तुम ठीक हो? उसे जल्दी से पूछा। मुझे लगता है मेरी कमर में कुछ नुकीला चुभा है, पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। रचल रचल आयजा ने अब के कदरे जोर से आवाज़ लगाई। उसे अब कोफ्त होने लगी थी। वो दोनों वापस ऊपर की जानिब जाने ही लगी थी कि मर्दाना आवाज़ पर रुक गई। वो मुड़ी तो पीछे 3 नकाबपोश खड़े थे। चेहरे पर मास्क पहना हुआ था और हाथों में कोई जदीद मॉडल की बंदूक थी। वो कुछ कह रहे थे, शायद कुछ पूछ रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या कहा है। बंदूक का रुख अपनी जानिब देखकर उन दोनों ने बेसाख्ता हाथ ऊपर उठा लिए। आपको गलतफहमी हुई है, हम यहाँ आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। एना ने रट्टू तोते की तरह एक ही सांस में बात रूसी ज़बान में मुकम्मल की। वहाँ मौजूद किसी इंसान को उसकी बात समझ न आई। जवाबन नकाब पोशों ने भी कुछ कहा जो उन दोनों को समझ न आया। उन्होंने उन दोनों को रास्ता दिया, जिससे उन्हें इतना मालूम हो गया कि वो चाहते हैं कि वो 2 लड़कियाँ उस सिमत चलें। ऐना, क्या हमें उनके साथ चलना चाहिए? आयजा ने आहिस्ता आवाज़ में पूछा। हम सबको बिना बताए इस जानिब आए हैं क्यों? कहीं ये इसराइल का क्लिंग कॉकलिंग जोन तो नहीं था? ऐना की खौफजदा आवाज़ पर आयना ने
عائزہ نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا لیکن اس پاکستانی لڑکی کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کی تو گولی مار دیں گے۔ عائزہ کی بات سے اینا نے اتفاق کیا۔ ان میں سے ایک مرد ان سے آگے چل رہا تھا اور باقی دو ان دونوں پر بندوق کے تانے ان کے پیچھے تھے۔ وہ کچے پکے راستوں پر سے انہیں گزارتے کسی خندق میں گھستے چلے جا رہے تھے۔ یہ ہمیں کسی بنکر میں لے جا رہے ہیں عائزہ، اس کا مطلب یہ غزہ کے فائٹر ہیں۔ ہم انہیں اگر ابو بکر کا بتائیں تو یہ ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے یہ ہمیں بھی یرغمالی بنانے والے ہیں۔ اینا نے فوراً اندازہ لگا لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ہمیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ زبان سمجھنے کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ ہم یہاں رضاکار ہیں اور دوسرے ممالک سے آئے ہیں۔ عائزہ نے خود کی ہمت کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ایک وقت میں اگر دونوں ہی گھبرا جائیں گی تو واپس کیسے جائیں گی؟ باقی کا راستہ وہ دونوں خاموش اور وہ نقاب پوش آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اینا کو اس وقت ایک ہی انسان کی یاد آئی اور وہ ماریا وکٹوریہ تھی۔ وہ یہاں ہوتی تو یقیناً ان کی زبان سمجھ کر ان سے بات چیت کی راہ ہموار کر چکی ہوتی۔ وہ چلتے چلتے ایک بختر بند گاڑی کے پاس رکے۔ انہوں نے چہروں پر سے ماسک اتارا تو عائزہ کو سمجھنے میں دقت پیش نہیں آئی کہ وہ غزہ کے فائٹر نہیں، اسرائیل کی فوجی یا ایجنٹس ہے۔ یہ عربی چہرے نہیں تھے، اسرائیلی چہرے تھے۔ ان دونوں کو گاڑی میں ڈھکیلا گیا اور ہاتھ کمر کے ساتھ باندھ کر آنکھوں پر پٹی چڑھا دی گئی۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اینا کی خوفزدہ آواز اسے سنائی دی، وہ خود بھی اسی کی طرح ڈری ہوئی تھی۔ اللہ پلیز ہمیں وارپرز بننے سے بچا لے۔ عائزہ نے بھی خوفزدہ آواز میں کہا۔ تھوڑے سے سفر کے بعد انہیں اس گاڑی سے باہر نکالا گیا اور آنکھوں کی پٹی ہٹا دی گئی۔ وہ کسی ٹنل میں آ گئے تھے۔ بیرونی دروازہ بند ہوا تو سارے میں پیلی روشنی روشن ہو گئی۔ اس ٹنل کا راستہ بالکل ایک انڈر گراؤنڈ ٹرین کے راستے سے مشابہت رکھتا تھا۔ وہ سب پھر سے چلنے لگے۔ عائزہ نے ایک مرتبہ رک کر ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ تو جیسے ایلیز کے پاس آ گئی تھی۔ یہ جگہ حماس فائٹرز ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہاں سے ان کی فوجی اور کھانا آتا جاتا ہے۔ اینا نے اسے بتایا۔ تمہیں کیسے علم اس بات کا؟ وہ تو انہیں حماس کے فائٹر نہیں سمجھ رہی تھی۔ جرنلزم پڑھتے ہوئے میرے کچھ سبجیکٹس ایسے تھے کہ دہشت گردوں اور ملٹری اسٹریٹجی کو پڑھا تھا۔ ان کے پاس ایسی ٹنلز ہوتی ہے جو انہیں لمبی جنگ لڑنے میں مدد دیتی ہے اور یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے پاس عام ہے۔ ہم اس صورتحال میں نہ پھنسے ہوتے تو ٹینٹ کے باہر بیٹھ کر تم سے مزید تفصیلات لیتی۔ وہ راستہ ختم ہوا تو وہ سب بائیں راہداری میں مڑ گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ساتھ تھی۔ ایسے سنگین وقت میں وہ ایک دوسرے کا آسرا تھی۔ اگر تو وہ قیدی بنا کر لائی گئی ہے پھر کسی اچھے سلوک کی توقع کرنا غلط تھا، اگر تو غلط فہمی کا نتیجہ تھی تو کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ انہیں واپس صحیح سلامت نکلنے دیں گے، کیونکہ وہ کسی قسم کی پرائیویسی کا دھیان رکھے بغیر اندر لے جائی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ دعا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مدد کا انتظار بھی تب کرتی جب کسی کو بتا کر آئی ہوتی۔ پارٹ 3 فرام دا ریور ٹو دا سی۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ ایک سے کرتا نہیں کیوں دوسرا کچھ بات چیت، دیکھتا ہوں میں جسے وہ چپ تیری محفل میں ہے۔ اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اب تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائے کیا ہمارے دل میں ہے۔ کھینچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید، عاشقوں کا آج جمگھٹ کوچے قاتل میں ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے لیے ہتھیار روشن طاق میں بیٹھا ادھر، اور ہم تیار ہے سینہ لیے اپنا ادھر، خون سے کھیلیں گے ہولی گر وطن مشکل میں ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ ہاتھ جن میں ہوں جنون کٹتے نہیں تلوار سے، سر جو اٹھ جاتے ہیں وہ جھکتے نہیں للکار سے، اور بھڑکے گا جو شعلہ سا ہمارے دل میں ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ ہم جو گھر سے نکلے ہی تھے باندھ کے سر پہ کفن، جان ہتھیلی پر لیے لے چلے ہیں یہ قدم، زندگی تو اپنی مہماں موت کی محفل میں ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔
یوں کھڑا مقتل میں قاتل کہہ رہا ہے بار بار، کیا تمنائے شہادت بھی کسی کے دل میں ہے؟ دل میں طوفاں کی تولی اور نسوں میں انقلاب، ہوش دشمن کے اڑا دیں گے ہمیں روکو نہ آج، وہ رہ پائے دور رہ پائے جو ہم سے دم کہاں منزل میں ہے، وہ جسم بھی کیا جسم ہے جس میں نہ ہو خون جنون، طوفان سے کیا لڑے جو کشتی ساحل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ بسم الاعظم آبادی۔ واپس کیمپ میں وہی شور بھرا سناٹا تھا۔ ہریرہ یلماز خیمے کو چھت کو گھور رہا تھا، وہ بالکل خاموش تھا۔ ابو بکر اور معاویہ باتیں کر رہے تھے اور ماریا اپنا کام کر رہی تھی۔ کیا ان لڑکیوں نے سونا نہیں ہے؟ ماریا اپنے لیپ ٹاپ پر ایک آرٹیکل لکھنے کے بعد جب سیدھی ہوئی اور اپنے ارد گرد تینوں بستر خالی پائے تو بڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے ہی مردوں کی قطار میں سے 3 پر وہ تینوں لڑکے لیٹے ہوئے تھے۔ آج خیمے میں غالباً 30 سے 32 لوگ تھے، کچھ سو رہے تھے، کچھ رو رہے تھے، کچھ سونے کی کوشش میں خلاؤں کو گھور رہے تھے۔ وہ بنا چاپ پیدا کیے اٹھی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ معاویہ نے اسے باہر نکلتے دیکھا تو ہلکی سی سیٹی بجا کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا اور اشارے میں ہی پوچھا، کدھر؟ ماریا نے ان تینوں کے بستر کی جانب اشارہ کیا اور باہر نکل گئی۔ باہر آ کر ماریا کو ان تینوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اسے سچ میں تشویش ہوئی۔ اس نے باہر گزرتے لوگوں سے بھی پوچھا۔ وہ ان تینوں کا حلیہ بتا کر ان کے بارے میں دریافت کرتی رہی، لیکن کسی نے بھی ان تینوں کو وہاں نہیں دیکھا تھا۔ ماریا نے پورے کیمپ کا ایک چکر بھی لگا لیا، شاید کسی کی مدد کرنے گئی ہو، لیکن وہ تینوں کہیں بھی نہیں تھے۔ میڈیکل کیمپ اور کھانے کے کیمپ میں بھی دیکھ لیا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اسے اب فکر شروع ہو گئی کہ اچانک بنا بتائے کہاں چلی گئی۔ وہ واپس اپنے کیمپ تک آئی تو ان تینوں کو باہر انتظار کرتے پایا۔ آپ کہاں چلی گئی تھی ماریا خانم، اور وہ تینوں کہاں ہیں؟ کیا وہ ابھی تک نہیں آئی؟ میں تو سارے کیمپ کا چکر لگا آئی ہوں۔ وہ پریشان نظر آتی تھی۔ وہ تینوں بھی پریشان ہو گئے۔ عام حالات اور جگہ ہوتی تو اور بات تھی، لیکن یہ غزہ تھا، وہ جگہ جہاں انسانی قتل عام سرِ عام کیا جا رہا تھا۔ ان چاروں پر یہ راز کھلا کہ وہ تینوں لڑکیاں اس وقت بنا کچھ بتائے وہاں سے غائب ہیں۔ کہیں وہ تینوں کسی مصیبت میں تو نہیں ہیں؟ یہی سوچ سب سے پہلے ان سب کو آئی تھی۔ میں نے کچھ دیر پہلے ہی تو عائزہ کو وہاں کھڑے ہو کر فون پر بات کرتے دیکھا تھا۔ اصولاً تو انہیں واپس اپنے کیمپ کی جانب ہی آ جانا چاہیے تھا، ہریرہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کچھ دیر پہلے، غالباً 1 گھنٹہ پہلے تھا جب ہریرہ کیمپ واپس آیا تھا۔ وہ چاروں الگ الگ سمت میں ان تینوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ان تینوں کے نمبر پر بھی مسلط رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، کیونکہ ابو بکر کی بدولت انہیں وہاں سگنل کا مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ ایسا کریں، آپ واپس کیمپ میں جا کر انتظار کریں، ہم تھوڑا آگے جا کر دیکھ آتے ہیں۔ جب وہ چاروں بنا کسی سراغ کے اپنے ہی کیمپ کے باہر واپس اکٹھے ہوئے تو ابوبکر نے ماریا سے کہا، میں کیوں کیمپ میں انتظار کروں اور تم سب کہاں تلاش کرنے جا رہے ہو؟ اس نے تھوڑا خفگی سے پوچھا۔ کوئی شک نہیں تھا، یہ فلسطینی لڑکا عمار بن یوسف کا ہی دوست تھا۔ اگر ہمیں وہ نہ ملی تو میں اپنے دوستوں سے مدد مانگنے ان کے پاس جاؤں گا، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ میرے دوست زیر زمین بنکرز میں ہیں ماریا خانم، وہ تھوڑا دھیمے بولا۔ مجھے ٹنلز میں جانے کا کافی تجربہ ہے، سیریا میں مجھے کسی ٹنل میں ہی رکھا گیا تھا۔ ابوبکر نے اس کی حجت پر یہ عورت میری نہیں سنے گی والی نظر سے باقی 2 کو دیکھا، اور پھر وہ چاروں ان تینوں کی تلاش میں چل دیے۔ کیا پلان ہے؟ اپنے دوستوں کو اس کام پہ لگا لیتا ہوں، کیونکہ یہاں پر آپ سب کو خطرہ رہے گا۔ کہیں ان تینوں نے کلنگ زون میں قدم تو نہیں رکھ دیا؟ معاویہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ماریا نے قدرے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں لگتا، ورنہ کہیں نہ کہیں سے خبر آ جاتی، ماریا نے جواب دیا۔ وہ تینوں ابوبکر کی پیروی میں نہ جانے کن راستوں پر چلتے گئے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے، ناول بہت انٹرسٹنگ، بہت مزیدار اور بہت ہی ہارٹ ٹچنگ ہے۔ آپ سب کو کیسی لگ رہی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔